اور رائٹ میرے پیارے پیارے دوستوں، میں ہوں حارث سلطان، اور آج سے تقریباً کوئی 1.5-2 سال پہلے ایک خبر بڑی وائرل ہوئی، کیونکہ ہمارے مولوی جو ہیں، مولوی حضرات، ان کو ڈرامہ بازی کرنے کا بڑا شوق ہے، ٹسمے بہانے کا بڑا شوق ہے، ویسے گردن اڑا دیتے ہیں لوگوں کی، لیکن ٹسمے بہانے کے لیے سب کے سامنے ڈرامہ بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی میموری تھوڑی جوگ ہو جائے۔ تو آج سے تقریباً کچھ 1.5 سال پہلے بول ٹی وی پہ ہم نے کچھ مولویوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تقریباً پاکستان میں کوئی 4 لاکھ کے پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں گستاخ موجود ہیں جو گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں اور گندے گندے کامنٹ کرتے ہیں۔ تو ذرا وہ ورژن دیکھ لیں کہ وہ ہے کیا اصل میں۔ یہ چھوٹا ورژن ہے، پورا ورژن پلے نہیں کروں گا۔ کہ اس ملک میں آگ لگ جائے، اوہ ہو یہ صاحب کرائم کو مطابق مجھے آج کھائی گئی ہے مطابق یہ تعداد پاکستان میں 4 لاکھ ہے۔ میں صرف اشارتاً یہ عرض کر رہا ہوں فیصل قریشی صاحب پرائیویٹ بات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ کیا حضرت سیدہ فاطمہ کا نام کا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم مر کیوں نہیں گئے؟ یہ دیکھنے سے پہلے ہمیں موت کیوں نہیں آ گئی؟ آج تک آپ کو اس طرح کمزور کیا کر کے آئے جو کمزوری ہو گئی ہے؟ ہم اسی جگہ پہ توہین نہیں سنی، ہم وہ بدنصیب ہیں جو یہ سارا دیکھ رہے ہیں، زندگی خراب کر دی اور اس ملک کا امن، اس ملک کی تباہی کرنے کے لیے اس حد تک میرا دشمن گر جائے گا۔ اچھا، یہ تو بھی شارٹ ورژن ہے۔ اچھا جی، تو اصل میں یہ دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے، جب یہ خبر وائرل ہوئی تو اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کے بعد ایک بندے کو بٹھایا گیا جو ان کو چن چن کے نکالے گا۔ تو وہ اصل میں ہوا کیا؟ کیونکہ اس ملک میں ہر چیز خراب ہے، کرپشن ہے، ہر چیز میں پیسہ بنانے کا لوگ طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ I have said this numerous times، جب آپ کے اتنے سارے شعبے خراب ہے تو کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو اسی طرح آپ کی پروسیکیوشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اس ملک کے اندر ایک بھی چیز صحیح طریقے سے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی فاؤنڈیشنز کھوکھلی ہیں۔ ایز اے ریزلٹ اس کی ویلیوز، جو اقدار جسے کہا جاتا ہے، وہ 2 نمبر ہے۔ پچھلی میں نے دنوں میں آپ کو ایک ویڈیو ایکسپلین کی تھی کہ انہوں نے پیپر پہ تو اپنی ویلیوز بڑی اچھی، اعلیٰ زبردست لافٹی آئیڈیاز جسے کہتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے حصول میں کیونکہ وہ اتنے ان اچیویبل ہیں کہ وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچتا، تو جو بیس لائن ہے ادھر تک بھی نہیں پہنچتے، وہ نیچے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نیچے رشوت اور 2 نمبری جس میں اپنا فائدہ تو وہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی کورٹ کچہری، پولیس، بڑے بوٹوں والے بھی ہر جگہ پہ 2 نمبری ہے۔ تو اس 2 نمبری کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی بومنگ انڈسٹری ہے، یعنی یہ مسلمان ہے عاشقان رسول، کہ انہوں نے دیکھا یہ اتنی بومنگ انڈسٹری ہے تو ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو لپیٹ کے گستاخی کے اندر ڈال دیں۔ تو یہ 4 لاکھ کا نمبر آیا تھا، مجھے میری ویڈیوز پرانی پڑی ہوں گی، میں نے بھی کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں۔ تو اب یہ اسکینڈل ایکسپوز ہو رہا، تو یہ 4 لاکھ میں سے انہوں نے پتہ نہیں کتنی کوئی ہزاروں فیملیز کے، ہزاروں لڑکوں کو، کم سے کم سینکڑوں کو تو اٹھا لیا، اوپر مقدمے کر دیے۔ تو اب ان کی فیملیز آ گئی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں ہمارا بچہ تو بیچارہ نارمل بچہ ہے، کوئی اس نے گستاخی نہیں کی، یہ کیا چکر ہے؟ تو پتہ چلا ہے کہ یہ پورا ریکٹ ہے۔ تو اس کے اوپر میں بڑے سے کوشش کر رہا تھا کہ شواہد اکٹھے ہوں اور ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں۔ میری نظر سے ایک ویڈیو گزری جس کے اندر ایک صاحب ہیں، وہ خود انہوں نے سارا ہوم ورک کر لیا، اور بجائے اس کے کیا میرے منہ سے سنیں، کہ پاکستانی کے منہ سے سنیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ ذرا ہٹ کے ایک شو ہے ڈان ٹی وی پہ، اس کے اوپر ہادی علی چٹھا صاحب ایک بیان کر رہے ہیں۔ یہ سارے مسلمان ہیں، یہ آگ میں سب جلیں گے جو میں کہتا ہوں نا، میں نہیں کہتا، یہ سارے مسلمان ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک کیس ہو گیا کہ یہ جو لیڈ ایڈوکیٹ تھا، جو یہ بلاسفیمیوں کو پکڑنے کا انچارج تھا، وہ پا نے اپنے پیسہ بنانے کا طریقہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو سنیے ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سو کالڈ بلاسفیمی بزنس گروپ کے خلاف ایک پٹیشن درج ہوئی پٹیشن کی یہ بلاسفیمی بزنس گروپ ہے سماعت ہوئی، یہ تیسری سماعت تھی۔ یہ جو پٹیشن ہے یہ 101 خاندانوں کی جانب سے آئی ہے، جن کا سب کا ایک ہی کمپلینٹ ہے، ایک ہی الزام ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جھوٹے بلاسفیمی کے کیسز میں سیکنگ جسٹس فار 400+ ینگ وکٹمس۔ اب یہ 4 لاکھ کا نمبر ہے اور ابھی یہ 400 پہ پہنچے ہیں۔ ایویں لوگوں کو بیچاروں کو پھانس کے، اس کے اوپر ہم نے بڑی دفعہ بات کی ہوئی ہے کہ ایسے میں نے لڑکوں کو بھی کہا، لڑکے بیچارے لڑکی کے چکر میں آ جاتے ہیں، ہنی ٹریپ ہو جاتے ہیں، وہ میسیجز بھیجتے ہیں، کئیوں کے اسکرین شاٹ، کئی بیچارے رپورٹ جس کو کرتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یار آپ کے گروپ میں کیا ہو رہا ہے، وہ اس کا اسکرین شاٹ بنا کے کہتے ہیں وہ یہ تو نے کیا ہے اور لڑکی سے ڈیٹ مارنے جاتے ہیں، آگے مولوی داڑیوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی ایل پی والے بھی بیچ میں انوالوڈ ہیں۔ تو یہ پورا بلاسفیمی کا بزنس گروپ ہے جو لڑکوں کو، ینگ لڑکے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں اس کیس میں، اور پھر بعد میں ان سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہمیں 10 لاکھ دو تو چھٹ جاؤ گے، ورنہ کیونکہ obviously بلاسفیمی کا الزام لگ جانا پاکستان میں سزائے موت ہے۔ پھنسایا گیا، صرف پھنسایا گیا ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ تمام کیسز کی ایک تو بالکل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کیسز سارے، اور مدعی بھی ان میں ایک ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2023 میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی ایک رپورٹ آئی تھی اس سو کالڈ بلاسفیمی بزنس گروپ کے بارے میں،
میں لیگل کمیشن آف بلاسفیمی کہا جاتا ہے, جس میں یہ الزام لگایا گیا تھا اور کافی اس میں ڈیٹیلز بھی تھی کہ یہ جھوٹے بلاسفیمی کیسز میں لوگوں کو پھنسا رہے ہیں, اور جتنے جو 400 لوگ ہیں, 400 سے زائد شاید, جو اس میں پھنسے ہیں, اس میں 70%, اس میں ایک تو 100% سب مسلمان گھرانوں سے ان کا تعلق ہے, لوور میں یعنی سارے مسلمان آگ میں سب جلیں گے. آپ کا عاشق رسول ہونا آپ کو نہیں بچا سکے گا. آپ کا یہ کہنا نہیں یار میں تو خود مسلمان ہوں, عاشق رسول ہوں, وہ کرسچن تو گستاخ ہو سکتا ہے, میں کیسے ہو سکتا ہوں, یہ ڈیفینس نہیں چلے گا. اب سارے ہی راڑے جاؤ گے. یہ بلاسفیمی بزنس گروپ پہ تو شاید اب میرا خیال کچھ نہ کچھ ہو جائے اور اس کو بند کر دیا جائے اس کاروبار کو, لیکن جو قوم کی نبض ہے وہ گستاخی کے اوپر لوگوں کو پاگل کر دیا گیا. اگر اس میں یہ آئی ہوپ کے بچ جائیں, آئی ہوپ یہ کام زیادہ خراب نہ ہو, لیکن جب تک پوری قوم اور یہ اس قوم کے جو بڑے کرتے دھرتے ہیں, جب تک یہ اس بات کا تہیہ نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ بلاسفیمی کا جو چکر ہے یہ ہم نے ختم کر دینا. جو بولے گا بلاسفیمی کے حق میں, وہ دیکھا نا وہ رجب بٹ میں اس کے اوپر اب گستاخی کے قانون کے اوپر گستاخی کرنے پہ بھی آپ کو سزا مل سکتی ہے. یعنی اتنی مزے کی بات چل رہی ہے, تو یہ کام رکنے والا نہیں ہے. مڈل کلاس یا غریب گھرانوں سے ہیں, اینڈ 70% سے زائد 20 کی عمر کے ہیں یا اس سے کم کے ہیں. تو مل کر یہ پٹیشن دائر کی گئی ان سب وکٹمز کے, اللیجڈ وکٹمز کے خاندانوں نے, اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان جو ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ اتنا انٹرسٹ ہے اس کیس میں اور اتنا پبلک انٹرسٹ کا ایشو ہے, تو اس کی جو سماعت ہیں ان کی براہ راست نشریات بھی ساتھ ساتھ ہوں گی, مطلب آن لائن لائیو ٹرانسمیشن ہوں گی. آج اس کی تیسری سماعت تھی, اور پٹیشنرز کے وکیل ہادی علی چٹھا ہمارے ساتھ ہیں. ہادی صاحب تھینک سر, یہ چٹھا صاحب میں نے غلط نام لے لیا ان کا. یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج کی سماعت میں ہوا کیا؟ جی ذرا آج جو سماعت ہوئی اس کے اندر ابھی جو ریسپونڈنٹس ہیں ان کی طرف سے آرگومنٹس مکمل کیے جا رہے ہیں. آج شہزاد خان جو کہ اسپیشل برانچ کی اور این سی چار کی رپورٹس کے مطابق بلاسفیمی بزنس گینگ کا حصہ ہے اور 3 سے 4 ایف آئی آرز کے مدعی بھی ہیں, انہی ایف آئی آرز کے کمپلیننٹ ہیں. ان کے وکیل صاحب جو ہیں عباسی صاحب, انہوں نے اپنے آرگومنٹس کیے مکمل, اور آنریبل کورٹ نے بڑے تحمل سے گھنٹہ سوا گھنٹہ ان کو سنا. اور اس کے بعد اب جو ہے کامران مرزا صاحب جو ہیں, جو آئی گیس حافظ احتشام کے وکیل ہیں, another member of the alleged blasphemy business group, ان کے آرگومنٹس کو سنا جائے گا. اور پھر عادل عزیز قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک اور رسپونڈنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آرگومنٹس مکمل کریں گے. اس کے بعد ہمیں ریبٹل کا موقع دیا جائے گا پٹیشنرز کے وکلا کو, اور ہم سارے وکلا جو ہیں عثمان وڑائچ صاحب اور عابد ساقی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. باقی سینئر کاؤنسل جو ہے آصف تنبولی صاحب ہیں, میں ہوں, ایمان مزاری ہوں. ہم اپنے ریبٹل میں جو ہے ان کو جو ہے رسپونڈ کریں گے ان کے آرگومنٹس کا, اور پھر امید کریں گے کہ آنریبل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک فیصلہ دے گی. اچھا ہادی صاحب, اب یہ اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہی ہیں, تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عید سے پہلے اس کا کوئی ریزلٹ یا کوئی ورڈکٹ آئے؟ جی یقیناً عید سے پہلے ہی آنا چاہیے, کیونکہ اب ایسا کچھ خاص میں رہ نہیں گیا, سب چیزیں تفصیل سے جو ہے حل ہو چکی ہیں. اس میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ایک کنسیڈریبل ڈیلے آیا اور کوئی بھی مسائل جو پیدا ہوئے جس کے بابت عدالت کو جو ہے وہ کچھ وکلا کو کنٹیمپٹ کے شو کاز ایشو کرنے پڑے, 2 وکلا کے لائسنس وکالت نامے کینسل کرنے پڑے عدالت میں کہ وہ اپنے کلائنٹس کو ریپرزینٹ نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ بھی باقی سب کچھ جو ہوا, امپلیمنٹ کی درخواستیں جو آئیں مختلف بار کاؤنسلز کی طرف سے, مختلف لوگوں کی طرف سے, جن کا بظاہر اس پٹیشن میں کوئی تعلق نہیں تھا مگر وہ بھی اس کی پارٹی بننا چاہتے تھے ریسپونڈنٹ کی طرف سے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیلے آیا. بٹ ایوری ڈے ہیئرنگ بھی اس لیے کی گئی تاکہ جلدی کنکلوڈ ہو سکے. اب وہ باقی سب مراحل جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں, تو اب یہی کچھ اہم جز رہ گئے ہیں ان کے بقیہ آرگومنٹس کے اور ہمارے ریبٹل کے, جس کے بعد اور کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے ڈیلے ہو, تو یہ انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اچھا ہادی, میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی 134 متاثرین ہیں جنہوں نے کمیشن کی تشکیل کے لیے وفاقی حکومت کو درخواست دی تھی, لیکن ظاہر ہے وفاقی حکومت نے نہیں سنی. پھر ان میں سے 101 جو ہیں کمپلینٹس انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. اب وزارت داخلہ سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کمیشن کا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیبنٹ کے اختیار میں ہے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور عدالت اس بارے میں ہماری رہنمائی کرے. تو عدالت نے کچھ گائیڈنس بھی دی ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جو ریٹائرڈ جج ہے وہ کمیشن کا سربراہ ہونا چاہیے, اس میں ایف آئی اے سائبر کرائم کے علاوہ ایک انڈیپینڈنٹ آئی ٹی ماہر اور مذہبی اسکالر بھی ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب حکومت اس موڈ میں ہے کہ عدالت کی سنے اور یہ کمیشن بالآخر قائم ہو جائے اور پھر وہ چھان بین کرے کہ یہ کیا فراڈ ہے؟ جی بظاہر حکومت کے جو نمائندے ہیں اے جی آفس سے جو پیش ہوتے رہے ان کیسز میں, ان کی طرف سے بظاہر کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا انہیں کوئی بظاہر آبجیکشن ہے کمیشن کی تشکیل میں. وہ آئی تھنک اس طرح معاملات میں آپ سب یہ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدالت
अदालत ये जिम्मेदारी और ये रिस्क और ये जो है ओनस अपने ऊपर ले और ऑर्डर करे कि कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको कमीशन को बनाए, क्योंकि ये मामला ऐसा सेंसिटिव है कि कोई भी जो है वो जुल्म को जुल्म देखते हुए भी उसको जुल्म कहना नहीं चाहता दुनिया के सामने पाकिस्तानी जो है वो सोसाइटी के अंदर कि कहीं उनका कोई मसला ना पैदा हो जाए। इस वजह से बनना हुकूमत की जाहिर ऐसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो आई थिंक इंतजार कर रहे हैं, वो ये रखना चाहते हैं अदालत के अंदर, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये वसत और शाहजेब ना हमारी वैसे तो बड़ी सख्त रियासत है, इन चीजों में नरम पड़ जाता है, हार्ड स्टेट। मैं थोड़ा हादी अगर आप थोड़ा सा इस पे मजीद अगर आप वजाहत कर सकें, मुझे इंप्रेशन ये मिला जिस तरह से आपने बताया कि ज़ाहिर है कि ये हेयरिंग लंबी भी थी, लेकिन अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करें तो अदालत का जज का थोड़ा नो नॉनसेंस रवैया था, क्योंकि हमने देखा है कि जिस किस्म का ये मामला है उसमें अदालत पे प्रेशर डालने के लिए भी वो बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे उसको टैकल किया है कोर्ट ने। जी बिल्कुल, ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने बड़े ही प्रोफेशनल और लीगल एथिक्स को जो है वो बलूज़ खातिर रखते हुए इनको हैंडल किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो हेयरिंग हो रही है सबमिशन की लिए पिटीशन की, इन हेयरिंग्स के दौरान वकला साहबान ने जो रिस्पोंडेंट्स के वकला हैं उन्होंने बहुत शोर वगैरह किया और उन्होंने देयर वाज दिस वन हेयरिंग जिसके ऊपर उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को नामजद करते हुए बोलते हुए उनका नाम था कि आपकी वजह से इस वक्त ऑनलाइन गुस्ताखी हो रही है, और अदालत वाले बहुत शौक हुई, उन्होंने अदालत से इस्तफसार किया कि मेरे वजह से कैसे ऑनलाइन गुस्ताखी हो रही है। यानी देखा आपने किस तरह वो ये जो ब्लास्फेमी गैंग है जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि ये 2 नंबरी इन्होंने झूठे केस लोगों पे डलाए हैं, तो ये जो शाहजेब जलानी मैं वन ऑफ दीज होस्ट ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि वैसे हमारी जो अदालतें हैं या हमारी जो स्टेट है वो बड़ी सख्त है, डंडा भी चला देती है, लेकिन इस मामले में आकर ठंडी पड़ जाती है। उसकी वजह है कि ये एक ऐसा जिन इन्होंने बनाया हुआ है जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता, डरता है। तो वो देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो जज को कह रहा है कि ये आपकी वजह से गुस्ताखी हो रही है, उसके बस में हो तो क्या आप गुस्ताखी करवा रहे हैं, क्योंकि उसे पता है कि इस तरह लोगों के जज्बात को उछाला जा सकता। यानी ये केस इस हद तक पहुंच गया है, ये इस बात की शायद दलील है कि ये थोड़ा सा इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको टैकल करने का यही तरीका है, 1-2 लोगों को सजाएं दें, और जो ये थोड़े मौलवी शोलवी जो बोले इनको चुप के ला जाओ, इनके सॉफ्टवेयर अपडेट करो जिस तरह बाकी लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, या तो वो भी ना करो। अगर आपने बहुत ही ह्यूमन राइट्स वाली मुल्क बनना है जो कि आप नहीं है, तो या तो वो भी ना करो। आम लोगों को जो उठा लेते हो, यूथियों को, बलोचियों को, हर एक को उठा लेते हैं, ये मौलवियों को उठाते हुए आपकी जान जाती है, तो इनको भी उठा के इनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट करो, तो मुझे पूरा यकीन है बड़े आराम से ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि आपके ऑर्डर आपने जो ऑर्डर किया है या इंफॉर्मेशन शो किया कि आप कमीशन की तशकील ऑर्डर करेंगे, इसकी वजह से हो रहा है और ट्रायल्स रुके हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ट्रायल्स बिल्कुल चल रहे हैं अपनी स्पीड पर, बल्कि इनफैक्ट एक अनफेयर स्पीड पर चल रहे हैं, जहां पे उन्हें प्रॉपर डिफेंस का राइट नहीं मिलता, काउंसिल एंगेज करने का राइट नहीं मिलता, प्रॉपर डिफेंस क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता। और इवन आज रावलपिंडी सेशन कोर्ट ने 5 अफराद को सजाए मौत दी इसी ब्लास्फेमी गैंग के केस में, जहां पे 5 लोगों को सजाएं मौत दी आज। यार ये क्या मुल्क है यार, 5 लोगों को गुस्ताखी इस्लाम पर सजाए मौत सुना दी गई। ऑब्वियसली कैरी आउट नहीं होती है डेथ सेंटेंसेस, लेकिन 5 लोगों को मजहब के नाम पे, यार ये इसके ऊपर तो मजीद रिसर्च करनी चाहिए, ये कौन लोग थे, क्या कहानी थी इनकी, एक दिन में 5 लोगों को सजाए मौत सुना दी गई। प्रॉपर डिफेंस का राइट नहीं मिलता, काउंसिल एंगेज करने का राइट नहीं मिलता, प्रॉपर डिफेंस क्लियर करने का टाइम नहीं मिलता। और इवन आज रावलपिंडी सेशन कोर्ट ने 5 अफराद को सजाए मौत दी इसी ब्लास्फेमी गैंग के केस में, जहां पे एफआईआर दर्ज हुई थी। और इसके अलावा इन्हीं हेयरिंग्स में दो वकला ने अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर, जिन कुर्सियों पर बैठे होते हैं अदालत में बेंचेस पे, वहीं से खड़े होकर अदालत की चीखों पुकार दी थी, जिस पे अदालत ने उनका वकालतनामा कैंसिल किया और कहा कि आप मेरी कोर्ट में इस केस में अपियर नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने अदालत की चीखों पुकार दिया, और ये एक रिटन ऑर्डर है। इसके अलावा अब देखो चीखों पुकार ये जान के इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि जजों को प्रेशर में लाया जाए, जजों को डराया जाए। ये छोटी कोर्ट में ये जो अभी 5 सजाएं दी हैं, सजाए मौत, ये इस तरह की कोई मेरे ख्याल 100 के करीब सुना चुके हैं लोगों गुस्ताखियों के ऊपर सजाए मौत, लेकिन वो छोटी कोर्ट पे होती है। ऊपर तक जाते जाते 10-15 साल लग जाते हैं, ऊपर जाकर छूट भी जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। ये डेथ सेंटेंसेस आज तक भी कोई भी एक भी कैरी आउट नहीं की गई। लेकिन आप ये देखेंगे ये आपके जजों का हाल है, डरते हैं आपके जज। और ये मौलवी, ये जो वकील हैं बदमाश, ये वहां से भी कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर लगाने की, यानी सुप्रीम कोर्ट में भी उनको डराने की। क्या सारी बात है, जमघटा इकट्ठा कर लेंगे, आपको पेल देंगे, और वो बेचारे वहीं पे चुप करके बैठ जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में थोड़े उनको डराना मुश्किल है। एक वकील साहब और में उन्होंने बदतमीजी की, आई थिंक कल का वाकया है वो, और जावेद मलिक साहब, और उनको शो कॉज इशू हुआ कंटेम्प्ट का। अदालत ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर आप एक इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में इस किस्म का प्रेशर कर रहे हैं, अगर सॉरी हाई कोर्ट है, दिस इज नॉट सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे जज लेके आते हैं, सारे लोग अपनी हेयरिंग्स पर आते हैं और फैमिली को हरासा भी करते हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट में क्या करते होंगे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। यही होता है। बहुत शुक्रिया टट्टा साहब। यार वो जब अगर जज में हिम्मत हो, वो कानून के हिसाब से आगे बढ़ना चाहे, उसके ऊपर कोई प्रेशर कहीं से ना हो, तो वो कर लेते हैं। रियासत जज के साथ खड़ी। अब देखिए, बिकॉज़ सिंपली ये जो बात है ना कि यार आप टोपी बना दें अदलिया को कि सर आप करें, और जजमेंट आ भी जाए एंड देन यू अबैंडन देम। क्योंकि देखिए ये तो बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर क्या प्रेशर है, हमें अच्छी तरह से याद है कि सुप्रीम कोर्ट पर क्या प्रेशर याद है, और वो सुप्रीम कोर्ट, और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने। मुझे नहीं पता कि ये सुप्रीम कोर्ट के किस केस की हवाला दे रहे हैं, आई डोंट नो ये किसका जिक्र कर रहे हैं, बट एनीवे द पॉइंट इज कि ब्लास्फेमी गैंग जो है ये इन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस बनाया हुआ है। ऑब्वियसली इसकी वर्डिक्ट आ जाएगी, मुझे लग रहा है कि शायद इस दफा कोई अच्छी वर्डिक्ट इंसाफ के मुताबिक आएगी और इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं में से भी वो बता रहे थे कि 5 लोगों को सजाए मौत सुना दी गई। ये कैसा मुल्क है कि इस मामले कत्ल के इल्जाम लोगों के ऊपर झूठे
लगते होते थे, चोरी के लगते होते थे, वो फिर भी आप बचत हो जाती है। उसके ऊपर कम से कम फ्री ट्रायल का एक जो मुलजिम होता है उसको फ्री ट्रायल का कम से कम एक इल्यूजन तो होता है ना कि चलो ठीक है, वहां पे भी खैर रिश्वतें वगैरह चलती है, वो और तरीके की होती है। यहाँ पे आपके ऊपर किसी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग जाए, वो मार्क में है। पाकिस्तान से बाहर हो तो शायद बच जाए, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप क्या करेंगे अगर मेरे जैसा भी किसी के ऊपर पाकिस्तान में गुस्ताखी का इल्जाम लग जाए? तो ये मेरे लिए बुरी बात नहीं है, ये पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बुरी बात, ये उनके लिए डरने की बात है कि यार ये क्या है कि जो कानून आपने लोगों को दबाने के लिए, हरास करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए बनाया था, वो आपके अपने ऊपर लागू हो गया और आप सारे रगड़े के भी। बहरहाल दिस इज अ फेल्ड स्टेट, ये डेवलपिंग स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि ये ब्लास्फेमी गैंग जो है, ये जो लोगों को फंसा रहा है, ये पकड़ा जाएगा और एंड में शायद अगेन दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव होप और स्टेइंग ऑप्टिमिज्म कि शायद इसके बाद कोई ऐसा रिएक्शन शुरू हो कि हमने ये गुस्ताखी का जो 295C है, हमने इसको वेपनाइज नहीं होने देना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।